بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا کا جنہوں نے یہاں دعوت دی، اللہ تعالی ہماری چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ و سلوک۔ یعنی جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں بچے معاشرے کا اہم ترین اور بنیادی حصہ ہوا کرتے ہیں، کہ معاشرے میں انسانی آبادی میں کسی بھی گھر میں بچوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور بچے مستقبل کے معمار ہوا کرتے ہیں۔ لہذا بچوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور ہمارا رویہ و سلوک کیسا ہونا چاہیے، ویسا ہی ہونا چاہیے یقیناً کہ جیسا رویہ و سلوک بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیے اس بارے میں مہمان کی زبانی مستقل اور یہ کہ تفصیلی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ و سلوک بچوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جی آمین آمین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے اندر جب عباد الرحمن کا ذکر فرمایا، جی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے جو خاص بندے ہیں، صحیح ہے۔ ان کا اللہ رب العزت نے جب خوبیاں بیان فرمائی، جی تو ان خوبیوں میں سے ایک خوبی رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمیں ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جی اور وجعلنا للمتقین اماما، اور کر دیں ہمیں، یعنی ہمیں بھی کر دیں، ہمارے اولاد کو بھی کر دیں متقین کا رہنما، متقین کا امام۔ صحیح۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جہاں اولاد کا ذکر فرمایا ہے، جی تو اولاد کے بارے میں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، جی اللہ تعالیٰ یعنی سے ہی پہلی بات تو سوال یہ کرنا کہ چاہیے۔ یہاں ان آیات میں تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ یوں کیا کرتے ہیں، یوں کیا جی کرتے بلا ہیں۔ شک۔ تو انہی کی علامات میں سے ایک علامت ان کی یہ بھی خود اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے یوں دعا کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، اس میں ایک تو بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ بیوی کا اختیار اچھی ہونی چاہیے، یہ ساری انسانی اپنی کوششیں اپنی جگہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اولاد اور بیویوں سے جو اولاد ہو، اولاد کے اولاد ہو، کہ یا اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ٹھنڈک بنا دے۔
اور بیوی بھی یہی دعا مانگ سکتی ہے. وہاں بلا شک. ازواج سے مراد ہوگا شوہر. جی کہ یا اللہ تو میرے شوہر کو، میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور میرے خیال میں ہم سب اس میں کوتاہی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ویسے ہم تربیت کی بہت کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، بچوں پہ بہت کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن صحیح ہے. سب سے پہلے اللہ پیسہ سے بھی خرچ کرتے ہیں اور خود کو ہلکان بھی کرتے ہیں. بلا شک. تو سب سے پہلے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے بے شک. کہ نیک اولاد عطا فرمائیں، اللہ ان کو سیدھے رستے پر رکھیں. ان کے لیے دعا بے حد ضروری ہے. جی تو اس میں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ سے لگاؤ بہت ہی ضروری ہے. صحیح ہے. دعا کی صورت میں بھی، عملی صورت میں بھی ہمیں ان کی تربیت اسی سلسلے میں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے اولاد میں آپ کہہ سکتے ہیں بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے جسے عطا فرماتے. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اس میں تو آپ کا کوئی دخل نہیں ہے کہ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں. یہ تو سب اللہ کی دین ہے. اللہ جی. جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے. لیکن دعا یہ اور کریں جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ دیتا. بھی نہیں دیتا. اس کا بھی جسے ذکر چاہتا ہے بیٹے بیٹی دونوں عطا عطا فرماتا فرماتا ہے. بلا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. عقیما. سبحان اللہ. کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دیں، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. سبحان اللہ. تو یہ اس سب میں اللہ کے ہاتھ سب میں. اللہ کے ہاتھ میں. اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ اور بہت سے لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں، جی جی انہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں بیٹی کا تذکرہ پہلے فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا. جی جی اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. بالکل بالکل. اس میں کوئی شک نہیں. جی. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ ہے نا وَلَيْسَ الذَّكَرُ کالانثیٰ. كَالْأُنثىٰ. جی اس میں بھی ان کی فضیلت ہے لڑکیوں کی حقیقت جی میں ایک کہ وہ لحاظ سے بیٹی دیکھا پیدا ہو گئی مریم علیہ جی السلام، ہاں تو تعجب کا اظہار کیا، کہ اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی. بیٹی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹا ان جیسا نہیں ہوتا، اس مقام کو نہیں پہنچ سبحان سکتا. اللہ. جی تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ بیٹے نیک عطا فرمائیں اولاد. اور اولاد نیک ہو جی اور بیٹیاں بھی نیک ہوں. اور پھر صحیح. ان کی جو اولاد کے اولاد ہے، صحیح. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد پھر اولاد کے اولاد ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں. جی کیونکہ وہ سب اولاد میں شامل اولاد ہیں. میں شامل ہے. جی سبحان اللہ. تو یہ چیز یعنی انسان کے لیے اس کی آل اولاد اور یہ کہ اس کے بچے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی علامات میں سے یہ بات ہے بلا شک. کہ وہ ایسی بات نہیں کہ بیوی بچوں سے منہ موڑے رکھیں یا شادی ہی نہ کریں کہ کیا دنیا کے جھنجٹ میں پڑنا ہے، بلکہ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے بیوی بچے عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں. بلا شک. تو جب یہ معاملہ ہے کہ بچوں کی اتنی اہمیت ہے اور اہل و عیال یعنی بیوی کی بھی اہمیت، بچوں کی بھی اہمیت، بیوی کے لیے شوہر کی بھی اہمیت، تو گھریلو زندگی کی اہمیت، تو بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رویہ اور سلوک، تو اس بارے میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے جی، بچوں کی جب بات ہوتی ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. جی مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے. جی اب انسان جب دنیا میں آتا ہے پہلی تو کوشش ہوتی ہے کہ میں 2 پیسے کما لوں. جی اب پھر پیسے جب ان کے پاس ہے تو پیسے سے تو خوشی تو نہیں خریدی جا سکتی. جی تو اس لیے اب پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر یا اگر بچے آ پیسے جاتے بہت ہیں. ہو گئے اب وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے بھی بچے ہوں، جی تو یہ پیسے جو ہے میں ان سے کچھ ایسا سامان لاؤں کہ میرے بچے خوش ہوں، خوش ہوں. میرے بچوں کے کام آئیں، یا کوئی خدا نخواستہ لاوارث ہے اور عمر ساری گزرے یہاں جا یہ رہی بھی عرض کرتا چل رہا ہوں. دیکھیں جی. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں. اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن نے خود کہہ دیا کہ مال بھی دنیا کی خوبصورتی میں شامل ہے، اولاد بھی خوبصورتی میں شامل ہے. ایک شخص کے پاس مال ہے، بڑا گھر ہے، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کو خوشی حاصل نہیں، ویران ہے. جی. کوئی آوازیں نہیں آ رہی کسی انسان کی.
میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بات تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، بچوں کی بہت بڑی وہ ہے، لیکن یہ ہے سب سے اہم بات ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں فرمائے، اسی انداز میں ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے زیادہ محبت فرماتے تھے، سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہی پیار کرتے، محبت فرماتے، اور خاص طور پر اپنے گھر میں جو اور جب کوئی نیا پھل آتا، کسی موسم کا نئی فصل تیار ہوتی تو کسی بچے کو ہی آپ کھلایا کرتے، سب سے پہلے بچے کو ہی عطا فرماتے، بلکہ کوئی چیز آ جاتی، کوئی کپڑا وغیرہ بھی آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ہی سب سے پہلے عنایت فرما دیتے تھے، عطا فرما دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر بچوں کا دیکھا جائے تو ایک تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا اسامہ ہوا کرتا تھا، حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ زید بن حارثہ، جی ہاں، صحیح ہے، ان کا بیٹا اسامہ آپ کے گھر میں، آپ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس کے بڑھ کر حضرت علی کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے اور اظہار محبت بھی فرماتے صحابہ کرام کی موجودگی میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت زید اور حضرت اسامہ اور حضرت حسن آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان دونوں کے لیے، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی پسند فرما، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں ہے یعنی ایک گود میں ایک ران پر آپ نے اپنے نواسے کو بٹھایا، حسین کو رضی اللہ عنہ، اور اسی وقت دوسری ران پر آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی ران پر اپنی گود میں بٹھایا، دونوں کو برابر حیثیت، برابر محبت و شفقت، برابر معاملہ اور سلوک، انصاف۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سفر سے باہر سے تشریف لائے تو بچے آپ کو دیکھ کر لپک جاتے تھے، دوڑتے تھے کہ حضور تشریف لا رہے، حضور تشریف لا رہے۔ ہر بچے کی کوشش ہوتی تھی کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور سے سب سے پہلے سلام لے لوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا جاؤں۔ گود میں گھسنے کے لیے لڑتے تھے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، ہم دوڑ کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کے آگے مجھے بٹھایا، اور پھر حضرت حسن آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اس کو بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی بچوں کے بارے میں۔ ہاں، تو جو حضرت حسن تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بڑے حضرت نواسے علی تھے، کے صاحبزادے تھے، اور یہ جو عبداللہ تھے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے۔ اور جعفر جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بالکل، جیسے حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ بالکل بلا شک۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضم احد احفاده وقال اللہم انی احبہ، تو اس بارے میں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وقفہ وسلم لیتے ہیں۔ اس کے بعد محترم ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ بچے، اولاد، انسان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے زینت قرار دیا گیا ہے، کہ رونق ہے، بلا شک، اور بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ و سلوک بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ محبت و شفقت، تو اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو ارشاد ہے، تو کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی پوتے یا اپنے کسی نواسے کو اپنے ساتھ ملایا، پھر آپ صلی اللہ
ہوتا تو تھا نہیں. جی جی احفاد اصل میں عربی میں تو دونوں طرف استعمال ہوتا ہے جی، لیکن نواسے جی تھے. جی بلا شک. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اسے پسند کرتا ہوں. اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ضمن النبی الی صدری. صحیح. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے سینے سے لگایا جی اور آپ نے فرمایا قال اللہم علمہ الحکمہ، اور ایک روایت میں ہے اللہم علمہ الکتابہ، جی کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو حکمت عطا فرمائے یا سبحان اللہ. کتاب اللہ کی سمجھ. عطا فرما. جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی. تو نبی اور پاک اسی کا اثر تھا کہ عبداللہ ابن اللہ عباس اکبر. رضی اللہ عنہما سب سے بڑے مفسر قرآن انہیں مانا جاتا ہے. قرآن کی سمجھ سب سے زیادہ رکھنے والا بلا شک، جی حبر الامہ جس کو کہا گیا. جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں سے ایک تو محبت بھی کرتے تھے اور مذاق بھی کرتے تھے. جی دل لگی بھی کرتے تھے. صحیح ہے اور بچے ہوتے ہی ایسے کہ جسے بچے خوش ہو دیکھ کے جائیں. بچے خوش دیکھ کر انسان بھی خوش ہوتا ہے. جی بالکل. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افقہ الناس مع صبی، جی بچے سے سب سے زیادہ خوش گپی کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تھی، خوش مزاجی. خوش مزاجی. صحیح. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کا نام تھا عمیر. جی وہ کسی چھوٹے سے کسی بچے سے چڑیے کے اس سے کھیل رہے تھے جی. مٹی پہ بیٹھ کر. حضرت انس کا چھوٹا بھائی تھا. چھوٹا بھائی تھا شاید. جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مذاقاً فرمایا ابا عمیر ما فعل النغیر، جی یہ چڑیا کا بچہ، بلکہ میرے خیال میں مر چکا تھا شاید وہ، اس کے باوجود وہ اس سے جی کھیل رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابا عمیر یہ کیا ہو گیا جی کہ وزن بھی مل گیا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ وہ اپنی چڑیا جس کا نام نغیر تھا اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بھئی جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے اسی چیز کے بارے میں بات کریں تو اس کا دل خوش ہوگا. خوش ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، کیا خبر ہے. کیا خبر ہے. پھر وہ مر گئی جب چڑیا تو وہ بچہ بیچارہ بہت ہی اداس ہو گیا. جی جی ہاں مرجھایا سا رہتا تھا. سبحان تب آپ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوش کرنے کے لیے اس کی چڑیا کی باتیں کیا کرتے تھے کہ پتہ معلوم تھا کہ یہ چڑیا کی بات کریں گے تو یہ خوش ہوگا. تو یہ خوش ہوگا. جی تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں جی بالعموم عادت مبارکہ یہ تھی کہ بچوں سے آپ گزرتے جب دیکھتے بچے کھیل رہے ہیں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے. صحیح ہے. صلی اللہ علیہ اور وسلم بچوں کو ہدیہ تحفہ بھی دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا شک ان کی حیثیت کے مطابق اس جو گھر بارے میں میں موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عنایت فرماتے. صحیح ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے. جی عنہا. جی رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر تشریف گئے ہوئے تھے، جی ہاں. لیکن ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. جی تو میرے گھر میں کوئی خاص چیز تو تھی نہیں، لیکن ایک دانہ کھجور کہیں ملا تو میں نے انہیں عنایت فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ ان کے گھروں کا حال تھا. گھر میں تلاش کے بعد کھانا کیا ملا؟ ایک دانہ کھجور. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے اس عورت کو وہ دے دی وہ کھجور جی کہ یہ لو. تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے. جی اپنے دانتوں سے 2 ٹکڑے کیے. 2 ٹکڑے کیے اور پھر ایک دائیں اپنی طرف دونوں بچیوں کو کھلا دیا. خود بھوکی چلی گئی. اب اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو نبی کا گھر، اس میں کچھ نہیں ہے. ایک ماں کی محبت دیکھیے. لا الہ الا اللہ. تو کاش لوگ ماں کا مقام سمجھ سکیں. اور میرے خیال ہے اس کی ضرورت حضرت عائشہ کو بھی تھی. جی گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے سوا، لیکن آپ نے ان کو ترجیح دی چونکہ وہ یہ مہمان بھی ہیں. ایثار ایک یہ بھی بڑا سبب جذبہ. جی ہاں. کہ گھر میں کل کائنات جو ہے، جی کل متاع، کل پونجی ایک کھجور ہے. کل کھانے کا سامان ایک کھجور، وہ بھی دے دی. وہ بھی عطا فرمائے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے جی تو حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور ان کو خوشخبری دی جی ہر اس شخص کے لیے جن کے ہاں بیٹیاں ہیں اور ان کی تربیت کر کے وہ اگر شادی کرا لیتے ہیں کسی کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے پردے کا سبب بنا دیتا ہے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ایک بار کوئی ہدیہ آیا قیمتی، تو یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن بعض روایات میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ امہات المؤمنین میں یہ بحث ہونے لگی کہ یہ قیمتی کپڑا ہدیہ آیا ہے کسے تو ملے گا؟ یہ کسے ملے گا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو دینے کی بجائے ایک بچی کو دے دیا۔ جی جی تو بالکل، بچوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی کے بارے میں بعض روایات میں ہیں حضرت خالد کی بیٹی تھی جو حضور امامہ صلی تھی اللہ وہ، جی جی حضرت زینب حضرت زینب کی بیٹی۔ بیٹی امامہ تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیتاً ایک انگوٹھی عنایت فرمائی تھی، جی ہاں صحیح، اور ایک وہ بچی تھی جس کے بارے میں آتا ہے اس کا نام بعض روایات میں ذکر کیا ہے، اس کا بعد میں نام پڑا ام خالد، صحیح ہے، تو ان کے والد کا نام بھی خالد تھا۔ وہ اکثر اس بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لایا کرتا تھا۔ صحیح ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ کپڑا آیا تو آپ نے فرمایا وہ میں خالد کہاں، اس کو بلاؤ۔ جی جی کہتے ہیں وہ اتنی چھوٹی تھی وہ گود میں لے کے آئے، صحیح ہے جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا انہیں عنایت فرما دی۔ جی۔ اور یہاں جو اسی طرح تذکرہ ہے کہ وہ قیمتی چیز آپ نے امامہ کو دی۔ جی امامہ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، کم سن تھی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جی بالکل، اور یہی وہ امامہ تھیں کہ جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گود میں اٹھائے ہوئے نماز بھی پڑھ لیتے، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے اس بچی بچوں سے سے اتنی کتنی محبت ہے۔ گود میں اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جب سجدے میں جانا ہوتا اسے ایک طرف رکھ دیتے، سبحان اللہ، سجدہ کرتے، سجدے سے اٹھ کر پھر جب قیام ہوتا کھڑے ہوتے پھر اسے اٹھا کر گود میں لے لیتے۔ سبحان اللہ، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نواسے کا بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، شاید حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی ایک جو ہے لٹ کھڑاتا ہوا جوتوں میں سے جو تو اندر داخل ہوا جی ہاں، مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب چھوڑ کے آئے، خطبہ چھوڑ کے آئے اور اس کو اپنے گود میں اٹھایا، جی ممبر سے نیچے اترے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر سبحان فرما اللہ، دیا آپ کرتے۔ اندازہ کیجئے ایک نماز سے جتنی محبت ہم ذکر کر چکے ہیں کسی حلقے میں کہ نماز سے سب سے زیادہ حضور محبت فرماتے تھے، جی لیکن جب آپ دیکھتے تھے کسی کا بچہ رو رہا ہے جی تو نماز کو مختصر کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے بارے میں اس چیز کی فکر بھی کیا کرتے تھے کہ انہیں بچپن میں ہی کچھ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ یاد کرا دی جائیں۔ بلا شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے جی کہ بچوں کو دعائیں سکھائیں، بچوں کو قرآن کریم کی آیات یاد کروائیں، جی اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو چھوٹے ہونے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ پر آ جاتے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے، نماز میں شریک نہیں ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے جی لیکن وہ دیکھتے رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے ہیں صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح ختم کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اللہ اکبر کہتے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے۔ جی تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آیات تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام کے جو چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے ساتھ آتے تھے ان کو ویسے بھی یاد ہو جاتا تھا صحیح ہے جی ہاں۔ قرآن کریم کی آیت۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اہتمام رہتا تھا کہ بچوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ محبت و شفقت کے معاملات بلکہ محبت میں ہی یہ چیز بھی شامل ہے کہ انہیں قرآنی آیات بچپن میں سکھائی جائیں، پڑھائی جائیں، یاد کروائی جائیں، اور یہ کہ بچپن سے ہی بچوں کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اسے مضبوط بنانے کی فکر و جستجو کی جائے۔ بہت ضروری ہے کہ بچے نابالغ ہوں، آپ ان کے
ان کا توجہ جو ہے قرآن کی طرف کریں، دین کی طرف کریں، نماز کی طرف کریں، جی تو وہ پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں صحیح، بڑے ہو کیونکہ کر بھی۔ جو شخصیت سازی یا کردار سازی اور ذہن سازی ہوا کرتی ہے وہ بچپن میں ہی بچپن میں ہوا کرتی بچپن میں جو جیسا بن گیا بن گیا، بن گیا، بالکل۔ اور یہ کہ بچپن میں جو کچھ یاد کیا گیا ہو، جیسے کہتے ہیں کہ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، حجر اور یہ کہ الحفظ فی الکبر کالنقش فی الماء، فلم کہ سبحان اللہ، بچپن میں جو کچھ یاد کیا ہے وہ یوں رہے گا ہمیشہ محفوظ، جیسے پتھر پر کچھ لکیر ہو، نقش و نگار بنائے گئے ہوں، کوئی لکیر یا کچھ لکھا گیا ہو۔ وہ مٹتا نہیں ہے۔ اور بڑے ہونے کے بعد تو پھر مثال ایسی ہے جیسے پانی پر آدمی کچھ لکھے گا تو وہ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی ہاں فوراً ہی پانی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سلسلے میں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحتیں فرمائیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے سواری پر بٹھایا اور ان کو نصیحت کرنی شروع کر دی۔ جی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، آپ فرماتے ہیں انی اعلمک کلمات، چند باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ جی، پھر مخاطب کیسے پابندی فرمایا، انداز دیکھیے، یا غلام، اے بچے۔ اے بچے، جی جی، یقیناً چھوٹے تھے، جی اور روایت میں موجود ہے آپ کی سواری پر اس کو آپ نے بٹھایا، جی ہاں، پیچھے سواری پر پیچھے ساتھ سواری بیٹھے ہوئے تھے۔ بٹھایا، جی ہاں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم۔ اس کو نصیحت شروع کر دی، اور سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا احفظ اللہ یحفظک، سبحان اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جملہ بہت مختصر ہے، میرے خیال یہ ہے کہ سارا دین اس میں سمیٹ لیا ہے، جی بہت مختصر ہے لیکن بہت عظیم ہے۔ بہت عظیم ہے، جی بہت عظیم ہے۔ احفظ تم، اللہ، جی ہاں، تم اللہ کی حفاظت، اللہ کی حفاظت سے کیا مراد، یعنی جو اللہ کے احکام ہیں ان کی پابندی کرو، جی اللہ کی فرامین کی پابندی کرو، اللہ کے نواہی کی پابندی کرو، صحیح، جن کاموں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرو، صحیح، جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز بچو۔ رہو، جی ہاں، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تیری حفاظت فرمائے گا صحیح ہے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے۔ شاید جو آج کل ہمارے ہاں ہر قسم کی دنیاوی بیماریاں بھی شاید اسی لیے آتی ہے جی لا کہ ہم حول ولا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہے تو اس میں سستی کرتے ہیں۔ یعنی بات وہی ہے کہ یعنی پہلے ہم اللہ کی تو مانیں، بلا شک، بعد میں اللہ جو ہے ہم اللہ سے امید رکھیں کہ وہ ہماری بھی سن لے۔ بلا شک، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، میری بات تو مانو بھائی۔ کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ان کی دعا فریاد سنتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ بھی میری سنیں۔ سبحان اللہ، تو اپنی بات منواتے ہو، میری نہیں مانتے۔ ہاں جی، تو وقفہ لیں جی۔ جی، محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو رویہ و سلوک تھا، اس بارے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ بہت زیادہ محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ مزید یہ کہ بچوں کی دینی و اخلاقی و روحانی تربیت کا اہتمام، اور یہ کہ خاص طور پر اللہ کے ساتھ بچوں کا جو تعلق ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ، پھر مزید یہ کہ بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ اور پیوست اور جاں گزی کر دینا کہ میرا ہر نفع نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شک، تو اس بارے میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب وہ چھوٹے تھے نصیحت فرمائی تو اس بارے میں ارشاد اس میں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی، یہ جامع ایک لفظ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو۔ اب یہ ہے
کہ ہم اللہ کی کیا حفاظت کریں گے؟ صحیح. مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرامین کی حفاظت کریں. جی اللہ کے جو احکام ہیں ہے ان اس کو کی ضائع نہ پابندی، کریں. جی ہاں، اس کو ضائع نہ کریں. اور ان پر عمل کے بارے میں سستی کا مظاہرہ نہ اس کریں. کو سن ان کو کے بیکار نہ انسنی نہ سمجھیں. کریں. جی ہاں، بالکل، بلکہ ان پر عمل کریں عمل پابندی کر کے کے ساتھ. پابندی کے ساتھ. جی تو یہ ہے گویا ہم اللہ کی حفاظت کرنا. جی تو اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. صحیح. ہر آفت سے. دینی حفاظت بھی، دنیاوی حفاظت بھی، اولاد کے بارے میں حفاظت بھی، سب اللہ رب جی. العزت. اسی روایت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ حضرت، علیہ وسلم. بلکہ یوں سمجھ لیجئے اسی الفاظ کی ہی تشریح ہے. جی ہاں. حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، ساری کائنات کے لوگ ایک طرف ہو جائیں جی. تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ جی. رکھا. یعنی اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا فائدہ خود اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا. اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں دے جی سکتا. اسی طرح سارے لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، جی. تمہیں تکلیف پہنچانا سب چاہیں، مل کر. مال میں، اولاد میں، فلان میں، یہ سب مل کر جی ہاں. تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے، تمہاری تقدیر میں، تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر خیر، ہر نفع نقصان سب اللہ کے سب ہاتھ میں. اللہ کے. اللہ سے لو لگا لو، بلا شک. اللہ سے دوستی کر لو اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے انسان. اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے پیشانی جھکائے، اللہ کے سامنے دامن پھیلائے. بالکل، بلا شک، بلا شک. باقی کسی سے کچھ ملنے والا نہیں. بچپن سے ہی یہ جذبہ، یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ ایمان بچوں کے دلوں میں راسخ اور مضبوط کرنے کا یہ جذبہ. بلا شک تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے بالکل. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی تعلیم اور پابندی کے بارے میں کہ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بنانے کی فکر، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا رویہ و سلوک اور کیا تعلیم تھی؟ دیکھیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نماز کی خود پابندی فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی پابندی کا حکم دیتے، بلکہ قرآن کریم میں ہی جو ہے ہر جگہ نماز کی پابندی، نماز کا ذکر فرمایا. صحیح ہے. اور تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم دیا کہ بچوں کو نماز کی تعلیم دیا کرو، نماز کے آداب سے واقف کیا کرو. صحیح ہے. اور فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو فرمایا انہیں نماز سکھاؤ، حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ. جی. بچے یا بچیاں 7 سال کے ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. بلکہ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہیں اپنے ساتھ مسجدوں میں لے کے آؤ بچوں کو، لڑکوں کو، کہ تاکہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھے، مسجد کے آداب سے واقف ہو، نماز کے آداب سے واقف ہو، اور وہ ان کے اندر بھی وہ عادت پختہ ہو، مسجد سے رشتہ جوڑ سکے. جی ہاں. اور پھر اسی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جب 10 سال کے بعد بھی اگر نماز وغیرہ سے ذرا گریزاں ہو، سستی کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی بہت تم اس کے ساتھ سختی کرو. جی. اگر وہ سستی کرتا ہے تو تم سختی کرو. تو انسان کو چاہیے کہ یہ نماز کی پابندی، نماز کا جو شوق ہے بچوں کی عادت میں ڈال دی جائے. صحیح ہے کہ عادت بن جائے کہ اس کے بغیر سکون ہی نہ ملے. بالکل، کہ یہ عبادت جو ہے ان کی عادت میں شامل ہو جائیں کہ بھئی یہ تو ہر صورت میں ہم نے مزاج کا حصہ بن جائے. بلا شک. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بچپن سے ہی انسان کو، بچوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم و تربیت. بلا شک. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیے جی، بچے ہم کہتے ہیں جی ایک آئینے کی طرح ہے، وہی کچھ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، خاص طور پر اپنے والدین سے. صحیح. اب والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی انشاءاللہ ساتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں گھر میں، بچے بچیاں جو ہے دیکھتے ہیں ماں نماز پڑھ رہی ہے مصلی پہ، تو ماں کے آگے جا کر وہ بچہ ادھر بیٹھ کے نماز شروع کر دیتا ہے. جی. بلکہ بعض اوقات بچے کو کچھ معلوم بھی نہیں، پھر بھی نہیں معلوم، جب باپ ہے یا ماں ہے جب وہ تشہد میں انگلی اٹھاتا ہے تو وہ جا کے ساتھ میں تو وہ بھی انگلی اٹھاتا ہے. تو یہ ایک الحمدللہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جب آپ کے گھر میں آپ
کہ سبھی نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ جو نفل نماز جو ہے، جو اس کی فضیلت گھر میں جی پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت مسجد میں پڑھنے کے، تو اس میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ پہلی حکمت تو یہ کہ ریا نہ ہو، کہ دکھاوا جو ہے وہ نہ ہو سکے، کہ انسان مسجد میں لوگوں کے سامنے نوافل پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھے چھپ کر۔ بلا شک۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں، چھوٹے بڑے بچے ہیں، تو ان کو ترغیب، تعلیم، بلا شک، تشویق، شوق ہو، توجہ ہو، اور پھر گھر میں اس سے برکتیں آتی ہے، دعا ہوتی ہے۔ تو تیسری حکمت یہ بھی پوشیدہ بلا ہے۔ شک۔ تو اسی طرح ماں باپ جب گھر میں آئیں، داخل ہوں یا گھر سے باہر نکلیں، ایک تو سلام کرتے ہوئے آئیں اور سلام کرتے ہوئے جائیں۔ صحیح۔ اسی طرح وہ دعائیہ جملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے باہر نکلنے کے، ان کی عادت یعنی یہ ہے کہ اگر بچوں کو بھی سکھائیں، اگر ماں باپ تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ذرا زور سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، یا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے وہ آپ نے تھوڑی سی زور سے پڑھ دی، بچے کو ہمیشہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کبھی آپ بھول جائیں گے تو بچہ کہے گا کہ آج آپ نے وہ دعا نہیں پڑھی، آپ نے دعا نہیں پڑھی، دعائے سفر۔ تو یہ ہماری عادت میں شامل کر لیں، اور بچوں کی عادت میں بھی اس کو شامل کی کر لیں، عادت بن جائے۔ بہت ضروری تو بات۔ انس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو کیا نصیحت فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ ہاں جی، یکون لک برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، جی، اس کی برکت ہوگی تم پر بھی اور گھر والوں پر بھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جی، اسلام کی بڑی خوبی ہے حقیقت میں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعائے سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں، صحیح ہے، اٹھتے بیٹھتے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والوں پہ سلام کرتے ہیں، تو ایک تو دیکھیں ان کے لیے دعائیہ جملہ ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً دیکھیے طَيِّبَةً۔ آپ سلام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کی، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی برکت تم پر نازل ہوگی۔ انفسکم جو قرآن میں بھی فرمایا، جی ہاں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، انفسکم، سلام تو اس کو کرتے ہیں تو وہ ہمیں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ بالکل، تو یہ دونوں میں خود سلام مشترک ہو کرنے گئی، والے کو بھی خیر و برکت مشترک ہو گئی دونوں۔ جی ہاں، تو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ بچوں کو کہ وہ سلام کرتے ہوئے آئیں، سلام کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلیں۔ جی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں برکت ہے سلام کرنے والے پر بھی اور سننے والوں پر بھی، جی، دونوں کے لیے۔ دونوں کے۔ تو بچوں کو اس چیز کا عادی بنایا جائے، جب گھر سے روانہ ہو سلام کر کے جائیں، جب گھر میں واپس آئیں تو آتے ہی بہت ہی اہم ہے حقیقت میں۔ ہم آتے وقت شاید ہم سلام کرتے ہیں، جاتے وقت سلام نہیں کرتے۔ جی، روایت موجود ہے کہ جاتے وقت بھی، جی، آتے وقت بھی جتنا سلام ضروری ہے، یا کسی محفل میں بیٹھتے وقت سلام کریں، تو محفل سے نکلیں یا گھر سے نکلیں تو سلام کر کے ہی باہر نکلیں۔ جی، یعنی راستے میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، اب دعا سلام میں نے کہا یا آپ نے کہا کہ السلام علیکم، اب کچھ بات چیت، حال احوال، اس کے بعد ایک دو منٹ کے بعد جب جدا ہوں گے تب پھر کہنا چاہیے کہ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، افشوا السلام میں شامل ہو گئے۔ جی ہاں، تو بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنایا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک اور تعلیم و تربیت کا جو اہتمام تھا، تو ایک بچہ جو تھا عمر ابن ابی سلمہ، جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، جی ہاں، اس کے پہلے شوہر سے یہ ان کے بیٹے تھے حضرت ابو سلمہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ جی ہاں، تو دیکھیے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی بھی اس میں دیکھ لیجئے۔ بالکل، وہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی سوتیلا بیٹا ہے، اس کے باوجود اس کو اپنا ہی بیٹا سمجھا، گود اپنے ہی گود میں بٹھایا، جی ہاں، اس کو، وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھا رہا ہے۔ جی ہاں، تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچہ ہے چونکہ چھوٹا، جی، اس کا ہاتھ جو ہے برتن میں ادھر ادھر ہو رہا ہے، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اتنی قیمتی
کلمات ارشاد فرمائے جو قیامت تک ہم سب کے لیے رہنما ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے فرمایا یا غلام، جی اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، جی سب سے پہلے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، جی بسم اللہ کھانے پر کہو۔ بسم اللہ کہو، جی وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ جی ہو سکتا ہے چھوٹا بچہ ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوں، جی ہو سکتا ہے بائیں ہاتھ سے اس نے کوئی شروع کیا، صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بسم اللہ کہو جی اور کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جی ومما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچے کو تعلیم دی جو کہ سبھی کے لیے تعلیم ہے، ہم سب کے لیے، بڑوں کے لیے بھی بلا بڑوں شک کے لیے بھی، کہ کھانے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو، کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ رزق، یہ لقمہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے عطیہ ہے، نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، سبحان اللہ، مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بالکل چاہیے بالکل، اس میں کوئی اور شک اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے کھانا، اور اس کے بعد یہ کہ ادھر ادھر ہاتھ گھمانے کی بجائے اگر بہت سے لوگ ایک برتن میں کھا رہے ہوں تو مشترک صرف اپنے سامنے سے کھایا جائے۔ اور آخر میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ بچوں کے لیے دعائے خیر کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ان پر پڑھنا کہ شیطانی اثرات سے وہ محفوظ رہیں، جی جی، تو اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرتے کرنا رہنا چاہیے، چاہیے کہ بالکل جو کرنا دعائیہ چاہیے، کلمات ہیں اس کی بہت تو وہ بڑی پڑھ اہمیت کر ہے۔ بچوں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ آیت الکرسی وغیرہ اور دیگر جو سورہ فلق، سورہ ناس اور دیگر جو کلمات اس سلسلے خاص میں، طور پر بچے جب سکول جی جا رہے ہوں، سکول سے آ رہے ہوں، یا جی رات کو ہاں، یا سو رات رہے کو ہوں، سوتے وقت، تو اس تو چیز یہ کا دعاؤں کا اہتمام کیا اہتمام جائے کہ ضرور ان کے کیا لیے جائے، دعا کی جائے، بلا کچھ شک۔ پڑھا جائے۔ جی، تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں بارک ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا اللہم فرمائیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ خیرا، کو بھی برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہم سبھی کے بچے ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہوں، جس کے بھی بچے ہوں، وہ سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور یہ کہ سبھی کے بچوں کو اللہ ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔